آب زمزم شریف ہم پیتے ہیں، نسبت سے اتنا سا بچہ، چھوٹا سا بچہ، اماں نے اسے لٹایا کہ بیٹے کو لٹا کر پانی تلاش کر رہی ہیں، بچے نے ایڑی رگڑی ہے۔ اب ذرا غور کرنا، زمزم ہمیں نسبتوں سے ملتا ہے، بچے نے ایڑی رگڑی ہے، اللہ کو پیار آیا تو رب نے چشمہ زمزم کو جاری کر دیا، زمزم بھی ملا تو نسبت اسماعیل تھی، اسماعیل علیہ السلام کی نسبت سے۔ اور جب بھی زمزم شریف پیا کرو، دو چیزوں کو سامنے رکھ کر پینا، بڑا مزہ آئے گا۔ ایک تو یہ اسماعیل ذبیح اللہ نے ایڑی رگڑی تو چشمہ زمزم جاری ہوا، اور اس پانی کو دوسری نسبت یہ ہے کہ کائنات کے آقا نے خود زمزم پیا جو اپنا بچا ہوا تھا دوبارہ کنویں میں ڈال دیا۔ بیت المقدس، اب ذرا غور کرنا، بیت المقدس موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یا قومی ادخلوا الارض المقدسۃ التی، یہ سامنے مقدس بستی ہے، اس میں چلو داخل ہو جاؤ، چلو اس میں اللہ کے وہاں چور تھے، ڈکیت تھے، رازن تھے، قذاب تھے، وارداتیے تھے، جیب تراش تھے، ترار تھے، نباش تھے، دوسروں کی عزتوں کو لٹیرے تھے، عیاریاں مکاریاں کرنے والے تھے، مگر موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں وادی بڑی مقدس ہے، وادی بڑی مقدس ہے، ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اس وادی کے تقدس کو تمہارے لیے رب نے لکھ دیا، جاؤ اس مقدس وادی میں داخل ہو جاؤ، وادی مقدس ہے۔ اب یہاں پر چور ڈکیت اپنی جگہ تھے، مگر یہاں پر چونکہ اللہ کے نیک بندے بھی رہتے تھے، نیک بندے بھی تھے، اللہ نے چوروں کو نہیں دیکھا، اپنے یاروں کو دیکھا ہے، راہزنوں کو نہیں دیکھا، راہبروں کو دیکھا ہے، قزاقوں اور وارداتیوں کو نہیں دیکھا، بلکہ واردات کرنے والوں کے ہاتھ کو پکڑ کر رب تک پہنچانے والوں کو دیکھا۔ اب یہ بھی نسبت ہے، حجر اسود ہے، حجر اسود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد حجر اسود کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا انی عالم انک حجر لو لم ارى حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلک او استلمک ما قبلتک ولا استلمتک۔ حجر اسود، اور دیکھیے حجر اسود کا مقام اتنا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ حجر اسود پر ہاتھ رکھ کر اسے چومتا ہے، جو ہاتھوں کو رکھتا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے رب سے مصافحہ کر لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید، جامعہ فریدیہ، حضور کبریٰ بابا جی سرکار۔ ایسے میرا ایک ذوق ہے، علامہ غلام مصطفیٰ فریدی صاحب نے نعرہ تو لگوایا، اللہ محمد میں یہ بیان کرتا ہوں، آپ نے 5 مرتبہ کہنا ہے حق فرید یا فرید، یہ جہاں میں جاتا ہوں میں بیٹا جی یہ نعرہ لگواتا ہوں، آپ نے 5 مرتبہ کہنا ہے حق فرید یا فرید، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید۔ یہ اس نعرے کا حق ادا، یارو جنہیں نسبت قائم ہو گئی انہیں غوث اعظم کہا جاتا ہے،
جنہیں نسبت قائم ہو گئی انہیں داتا گنج بخش علی حجویری کہا جاتا ہے، جنہیں نسبت قائم ہو گئی انہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہا جاتا ہے، جنہیں نسبت قائم ہو گئی انہیں شاہ نقشبند کہا جاتا ہے، جنہیں نسبت قائم ہو گئی انہیں شاہ سہرورد کہا جاتا ہے، اور جنہیں نسبت قائم ہو گئی یاد رکھنا انہیں شاہ رکن عالم کہا جاتا ہے، اور جنہیں نسبت قائم ہو گئی انہیں شاہ شمس تبریز کہا جاتا ہے، اور جنہیں نسبت قائم ہو گئی انہیں پاک پٹن والا بابا فرید الدین کہا جاتا ہے۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید اچھا یہاں پر ایک اور بات حضور پاک سے عرض کیا لوگوں نے، حضور جب پہلے لوگ تھے نا وہ چوری کرتے زمین پھٹتی انہیں برباد کر دیا جاتا، ڈکیتی کرتے ہوا چلتی انہیں ختم کر دیا جاتا، رہزنی کرتے آسمان سے پتھر برستے انہیں برباد کر دیا جاتا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ پہلے شرابی تھے، شرابیوں کو زانیوں کو برباد کر دیا جاتا تھا، حضور شرابی تو اب بھی ہیں، مکے میں بھی شرابی ہیں، شرابی بھی ہیں، چور بھی ہیں، ڈکیت بھی ہیں، رہزن بھی ہیں، قزاق بھی ہیں، وارداتیے بھی ہیں، اور دوسروں کی عزتوں کے وہ پیش رفت کر کے ان کے برباد کرنے والے بھی ہیں۔ حضور آج کیوں نہیں پتھر آتے؟ حضور آج زمین کیوں نہیں پھٹتی؟ آندھی کیوں نہیں چلتی؟ خونی جھکڑ کس لیے نہیں آتے؟ بندوں کے برباد کیوں نہیں کیا جاتا؟ حضور نے یہ بات سنی چپ ہو گئے، اب کیا کہتے؟ خاموش۔ اور یاد رکھیے جب میرا مصطفیٰ خاموش ہوتا تھا تو رب بولا کرتا تھا۔ میرے محبوب نے صرف زلفوں کو جھٹکا دے کر دیکھا، دل میں خیال تھا کہ میری محبتوں کا مرکز بیت المقدس سے بیت اللہ بن جائے، صرف دل میں یہ تھا، زبان سے نہیں کہا، بس زلفوں کو جھٹکا دیتے، آسمان کو دیکھتے، پھر سر مبارک نیچے کر لیتے، پھر اوپر دیکھتے، پھر نیچے کر لیتے۔ دل میں خیال یہ تھا کہ کبھی حکم آ جائے نا کہ میں بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف چہرہ پھیر لوں تو مزہ بڑا آئے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی نشانی، میرا دل چاہتا ہے کہ ادھر سجدہ کروں۔ ایک دن رب نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ محبوب یہ جو بار بار زلفوں کو جھٹکا دے کر اوپر دیکھتا ہے نا، تیری ادا پسند آئی، تیری ادا پسند آئی ہے۔ اب ہم حکم دیتے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، میرے حبیب ابھی ہم حکم دیتے ہیں کہ اپنا چہرہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کر لو۔ یہ مقام ہے۔ اب جب سرکار چپ ہوتے رب بولتا تھا، سرکار چپ ہوتے رب بولتا، اور پیار سے کہتا ہوں قیامت کا دن بھی آئے گا نا تو سرکار چپ ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم چپکے سے آئیں گے، سجدے میں سر رکھ دیں گے، بولیں گے نہیں، سر سجدے میں ہوگا، تو رب ذوالجلال فرمائے گا اب سرکار خاموش ہیں، رب بولے گا محبوب ارفع راسکا فقل یسمع لکا فسل توتا واشفع تشفع۔ ذرا پیار سے کہتا ہوں سرکار کو رب فرمائے محبوب ذرا سر کو اٹھاؤ نا۔ حضور چپ ہیں، خاموش ہیں، اور رب ذوالجلال بول رہا ہے حضور محبوب ذرا سر کو اٹھاؤ نا، اچھا ذرا زلفوں کو ہٹاؤ نا، اچھا ذرا لبوں کو ہلاؤ نا، اچھا ذرا سفارش کر کے گناہ گاروں کو بخشواؤ نا۔ جب محبوب چپ ہوتے رب بولتا ہے۔ اب سرکار سے جب کہا گیا حضور یہاں پر تو چور بھی ہیں، ڈکیت بھی ہیں، رہزن بھی ہیں، قزاق بھی ہیں، آسمان سے پتھر آج کیوں نہیں برستے؟ اللہ نے ایک جملہ عطا فرمایا وما
کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ محبوب چوروں کا تقاضا یہ ہے انہیں برباد کر دیا جائے، رہزنوں کا تقاضا یہ ہے، ان کی رہزنی کا تقاضا یہ ہے انہیں پسند کر دیا جائے، لوگوں کے ترار نباش ہونے کا تقاضا یہ ہے انہیں ملیا میٹ کر کے رکھ دیا جائے۔ جب میں عذاب نازل کرنے کے قریب ہوتا ہوں تو میری نظر تیری زلف دوسرا پہ پڑ جاتی ہے۔ میں تیرے والضحیٰ کے چہرے کو دیکھتا ہوں، میں اپنے غضب کو رحمت میں بدل دیتا ہوں، میں تیرے علم نشرہ کے سینے کو دیکھتا ہوں، میں اپنے غضب کو رحمت میں بدل دیتا ہوں، میں تیرے اٹھتے ہوئے سر کو دیکھتا ہوں، اپنے غضب کو رحمت میں بدل دیتا ہوں۔ محبوب جب میں تیرے پسینے کی خوشبوؤں کو ادھر ملاحظہ کرتا ہوں، میں اپنے غضب کو رحمت میں بدل دیتا ہوں۔ محبوب میں تیرے انگلی کے اشاروں کو دیکھتا ہوں، میں اپنے غضب کو رحمت میں بدل دیتا ہوں، تیری جھکی ہوئی نگاہوں کو دیکھتا ہوں، میں اپنے غضب کو رحمت میں بدل دیتا ہوں، تیرے اٹھے ہوئی نگاہوں کو دیکھتا ہوں، میں اپنے غضب کو رحمت میں بدل دیتا ہوں، میں تیرے لعب دہن کی انداز کو دیکھتا ہوں، میں اپنے غضب کو رحمت میں بدل دیتا ہوں۔ تیرے اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین الثنایا، تیرے سامنے والے دانتوں سے نکلتی ہوئی شعاؤں کو دیکھتا ہوں، میں اپنے غضب کو رحمت میں بدل دیتا ہوں۔ اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین الثنایا۔ محبوب جب تو کلام کرتا ہے تو نور کی شعائیں برآمد ہوتی ہیں، جب میں انہیں دیکھتا ہوں تو میں اپنے غضب کو رحمت میں بدل دیتا ہوں۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ محبوب یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اصل کمال تیرا ہے، کمال نسبت تیری ہے۔ اگر تیری زلف دوسرا کی نسبت نہ ہوتی میں انہیں برباد کر دیتا، اگر تیرے والضحیٰ کے چہرے کے ساتھ نسبت نہ ہوتی میں انہیں تباہ کر دیتا، اگر تیرے زبان فیض ترجمان وما ینطق عن الہوا کا انداز نہ ہوتا میں انہیں تباہ کر کے رکھ دیتا، اگر تیرے انگلی کے اشاروں پر سورج اور چاند نہ ناچتا ہوتا تو میں انہیں برباد کر کے رکھ دیتا۔ اب نسبت تیری ہے، تیری نسبت سے میں نے چوروں کو بھی راہگیروں کو بھی راہبر بنا دیا ہے۔ یہ نسبت ہے، یہ نسبت ہے، اور یہی نسبت ذرا غور کریں، یہی نسبت دو یتیم بچے ان کا خزانہ ایک دیوار کے نیچے تھا، قرآن فرماتا ہے، اور اللہ کی دو جلیل القدر شخصیتیں موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت خضر، یہ دو جلیل القدر شخصیتیں ہیں، انہوں نے حالانکہ گاؤں والوں نے پنڈ والوں نے روٹی بھی نہیں کھلائی، انہیں کہا تھا کہ بھئی کھانا مانا ہے، انہوں نے کہا جی کوئی کھانا مانا نہیں، تقاضا تو یہ تھا کہ آگے چلے جاتے، مگر وہاں دیوار گرنے کے قریب تھی، دونوں جلیل القدر شخصیتوں نے دیوار بنانا شروع کر دیا۔ اب جملہ ذرا سنیں، اللہ فرماتا ہے، قرآن فرماتا ہے، کان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا۔ اس دیوار کے نیچے دو یتیم بچوں کا چھپا ہوا خزانہ تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ چوری کر لیتے۔ اب دو بچوں کی نوکری خدمت کیوں کی جا رہی ہے؟ قرآن فرماتا ہے کانا ابوہما صالحا، چونکہ ان بچوں کا باپ نیک تھا۔ نسبت، یہ نسبت، ان بچوں کا باپ نیک تھا۔ میں پیار سے ایک بات کر کے پھر ادھر آتا ہوں، اوے یہ تو بچوں کے ساتھ نہیں، بچوں کی نسبت ادھر ہے۔ پیار سے کہتا ہوں بریلویوں سنو، دیوبندیوں سنو، اہل حدیثوں سنو، شیعوں سنو، اور پیار سے کہتا ہوں ہر محکمے کا بندہ سنے، ہر محکمے کا بندہ سنے۔ قرآن مقدس میں اور ذکر تو ہے
ولیوں کا، غوثوں کا، کتبوں کا، ابدالوں کا، نبیوں کا، رسولوں کا، مومنین کا، متقین کا، پرہیزگاروں کا، اسی قرآن کے اندر ذکر بھی ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ۔ اور وہاں ایک کتے کا ذکر بھی ہے، تو وہاں ایک کتے کا ذکر بھی ہے۔ یا اللہ عجیب بات ہے، جس قرآن کے اندر نبیوں کا ذکر ہے، ولیوں کا ذکر ہے، متقین کا ذکر ہے، مومنین کا ذکر ہے، اسی قرآن کے اندر کتے کا بھی ذکر ہے۔ اچھا کتے کا ذکر بھی رب نے یوں نہیں فرمایا یہ ٹوں ٹوں کرتا ہے، بھونکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ کتا بیٹھا ہے ہاتھوں کو پھیلا کر یوں، اللہ نے نقشہ عطا فرما دیا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ۔ اور وہ دیکھو کتا کیسے پیار کے ساتھ ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہے۔ بے کتا تو کتا ہے، تو مگر اس کا ذکر قرآن میں وجہ کیا تھی؟ اس کی نسبت اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہو گئی۔ ذات کا کتا تھا مگر ذات کا کتا ہے، اور اس کی نسبت وہ غار کے دھانے پر بیٹھا ہے، غار کے اندر اللہ کے نیک بندے ہیں، اور یہ ان کی غار پر باہر بیٹھا ہوا ہے۔ آج اس لیے اللہ حضرت کہتے ہیں آقا تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ اور یہاں بھی وہ ولی تو ہے غار کے اندر، پھر غار کا دروازہ ہے، غار کے دروازے کے باہر کتا بیٹھا ہے، رب کو ادا کتے کی پسند آ گئی۔ اوے نسبت والا کتا ہو جائے تو رب کو ادا کتے کی پسند آ جاتی ہے، اور جب ادا بندے کی اللہ جل جلالہ کے ولیوں کے ساتھ مل جائے تو وہ بندہ کہاں چلا جائے گا؟ یہ ایک کتے کا تعلق اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہو گیا۔ تھوڑا سا آگے اور بڑھیں، اللہ فرماتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ اللہ فرماتا ہے وَالْعَادِيَاتِ، مجھے گھوڑوں کی قسم ہے۔ اللہ جو گھوڑے دوڑنے والے ہیں نا، ہمارے کتنے لاکھوں کروڑوں کی یہاں پر بڑے بڑے گھوڑے ہیں، بڑے بڑے گھوڑے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، گھوڑوں کی نسبت جہاد کے ساتھ ہو گئی۔ گھوڑا ایسے نہیں پھر رہا، وہ گھوڑے کی نسبت جہاد کے ساتھ ہو گئی۔ اللہ فرماتا او گھوڑے میں تو ہے تو ذات کا گھوڑا، وہ جو تو کبھی بھاگتا ہے، تیرا پیٹ کبھی اندر کبھی باہر، کبھی اندر کبھی باہر، کبھی اندر کبھی باہر، وہ تیری ادا مجھے اتنی پسند آئی میں رب ہو کر تیری قسمیں اٹھا رہا ہوں۔ نسبت جہاد سے ہو گئی۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا۔ بھئی گھوڑوں کی عادت کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، گھوڑا پچھلے ان کے بابا نے گھوڑا رکھا ہوا تھا، شاید آپ کو نہیں پتا، انہیں میں جانتا ہوں، وہ مجھے بڑے اچھے لگتے تھے، اور ان کا گھوڑے کے وہ شہر بھی گھوڑے پر ہی جاتے تھے، یہ ان کا تغرہ امتیاز تھا۔ اچھا اب دیکھیں گھوڑے کی عادت ہوتی ہے وہ پچھلے پاؤں پر یوں کھڑا ہو جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر اسی طرح سے گھومتا ہے۔ بھئی گھوڑے کی عادت ہے، مگر اللہ کی ذات کو گھوڑے کی یہ عادت جو جہادی گھوڑا ہے وہ اتنی پسند آئی، فرماتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔ وہ جو وہ مغیرات پیچھے پلٹ کر آتا ہے، تیری یہ ادا بھی مجھے پسند آ گئی۔ گھوڑے کا کام ہے نا، جو چلتا ہے تو وہاں پر اس کے سم زمین پر لگتے ہیں، وہاں سے چمک نکلتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اوے سم مار کر روشنی پیدا کرنے والے گھوڑے، تیری یہ ادا بھی مجھے اس لیے پسند ہے کہ تیری نسبت جہاد سے ہو گئی ہے۔ اور عجیب وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا۔ بے گھوڑا دوڑتا ہے، مٹی تو اڑتی ہے، ہم سائیکل موٹر سائیکل کار چلاتے ہیں، مٹی تو اڑتی ہے، مگر وہ جہادی گھوڑا جب مٹی اڑاتا ہے تو اس کا مٹی اڑانا بھی رب کو اس پر پیار آ جاتا ہے۔
فرماتا ہو گھوڑے ہے تو گھوڑا ہے تو گھوڑا، تیری نسبت ہوگی جہاد سے، اب تو بھاگتا ہے جو مٹی اڑتی ہے، میں تیرے اس ادا کی بھی قسم اٹھا رہا ہوں۔ یارو یہ انداز ہے، یہاں پر ذرا غور کریں کہ یہ انداز ہے کہ جس وقت نسبت ہو جاتی ہے، نسبت کے ساتھ اتنا مقام، اللہ نے فرمایا محبوب ان پر میں عذاب نازل کر دیتا، مگر میں کر اس لیے نہیں رہا، اس ماننے کو نسبت تیری زلفوں سے ہو گئی، تیرے رخ تابوں سے ہو گئی، تیرے سینے سے ہو گئی، تیرے ساتھ پیار ہو گیا، اس لیے میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں۔ لو ایک یہاں پر بڑی خوبصورت بات لکھی گئی ہے، مفسرین کرام لکھتے ہیں، ذرا غور کرنا، مفسر لکھتے ہیں یہ تو حضور ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب تک تھے تو عذاب نازل نہیں ہوا، حضور کے خاندان کا کوئی ایک چشم و چراغ جب تک اس دھرتی پہ چل رہا ہوگا، پھر غور کرنا، حضور کے خاندان کے، یہ ہے نسبت، حضور جب تک آپ ہیں رب ذوالجلال فرماتا ہے میں عذاب کو نازل نہیں کروں گا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب تک خاندان مصطفیٰ کا ایک بھی بشر اس دھرتی پر قدم رکھ رہا ہوگا، اللہ جل جلالہ اس کی نسبت سے اجتماعی عذاب نازل نہیں کرے گا۔ کیوں؟ وہ مصطفیٰ تھا، یہ اس مصطفیٰ کا خانوادے سے تعلق رکھنے والا ہے، شہزادہ تو اسی کا ہے، شہزادہ اسی کا ہے، اس لیے جیسے اس کے ہوتے ہوئے عذاب نازل نہیں ہو سکتا تھا، یاد رکھنا مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ایک بھی خاندان مصطفیٰ کا شہزادہ ہوگا تو قیامت قائم نہیں ہوگی، قیامت بھی قائم اسی وقت ہوگی جب خانوادہ مصطفیٰ کے سارے شہزادوں کو رب ذوالجلال پہلے اپنی بارگاہ میں بلا لے گا، پہلے انہیں بلائے گا، پھر کہیں جا کر قیامت آئے گی، اور اسی طرح سے عذاب میں مبتلا، اجتماعی عذاب نہیں آ سکتا۔ یار ذرا غور کرنا، ان کا مقام یہ نسبت ہے، نسبت گھوڑے کو ہو گئی جہاد سے، انداز بدل گیا، کتے کو ہو گئی ولیوں سے، ابھی ذکر کر رہے تھے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببتہ فاکون سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بها ورجلہ الذی یمشی بها فاذا سألنی لأعطینہ واذا استعانی لأعیذنہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا میں یہ بابا صاحب کے نعرے صرف یہی نہیں لگوا، میں پچھلے دن یو کے گیا ہوں تو میں نے یہ اپنا میں کیا جندہ کھائی ہوندہ گائی، تو میں نے وہاں بھی اسی طرح سے میں کہتا ہوں بھائی بابا صاحب کسی سے بھیک نہیں مانگتے ہیں کہ بھائی میرے نعرے لگاؤ، انہیں کوئی محتاجی تھوڑی ہے۔ اذا رؤوا ذکر اللہ کے بندے کی شان یہ ہے کہ جب اس کو دیکھا جاتا ہے تو پھر بندے کو رب یاد آ جاتا ہے۔ ہاں جی یہ میں نے لگوایا ہے، اب آپ لگوائیں، ہاں جس ذوق کے ساتھ لگوائیں، بسم اللہ۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید جومو فرید
ذرا یار غور کرنا، یہ نسبت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس خاندان کو نسبت بخشی ہے، خود حضور فرماتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ واہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں اور دوسرے اپنے اہل بیت اطہار چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا النجوم امان لأہل السماء وأہل بیتی امان لأہل الارض۔ او زمین والو، میرے آقا فرما، او زمین والو، اگر تم ہدایت لینا چاہتے ہو تو میرے اہل بیت اطہار کا دامن تھام لو۔ یارو یہ مقام ہے، اور اسے ایسے نہیں ہم یہاں پر دیوانوں کی طرح پھر رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی۔ سرکار فرماتا ہے جب قیامت کا دن آئے گا ہر سبب جواب دے جائے گا، ہر نسب جواب دے جائے گا، مگر یاد رکھنا کہ میرا نسب وہاں بھی کام آئے گا، میرا نسب وہاں بھی کام آئے گا۔ اور کائنات کیا کا سرکار دو سرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ حضور ایو اہل بیتک احب الیک، حضور اہل بیت تو بہت سے ہیں، ویسے آپ کو کون سے اہل بیت زیادہ پیارے لگتے ہیں؟ حضور اہل بیت تو بہت سے ہیں، آپ کو کون پیارے لگتے ہیں؟ سرکار نے بڑے آرام سے فرمایا الحسن والحسین۔ حسن اور حسین کے تذکرے جو ہیں یہ نہ کبھی سمجھنا کہ جب کیا جائے تو یہ کوئی شیعوں کی اجارہ داری ہے۔ اور بھائی حسن بھی سانجا ہے، حسین بھی سانجا ہے، یہاں پر یہ سب کے سانجے ہیں، اس لیے یہاں پر اہل بیت اطہار کا کھل کھل کر ذکر کیا کریں۔ کوئی معذرت خانہ انداز میں نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یار یہ اہل بیت کا بڑا ذکر کرتا ہے، کوئی دال سے کالا کالا ہے، اور دال سے کالا کالا نہیں، دال سے کالا کالا نکل گیا ہے۔ جو بندہ، جو شخص اہل بیت اطہار کا محبت سے اظہار کرتا ہے، یاد کرنا کہ اس کے اندر سے کالک نکل گئی۔ سرکار فرماتے ہیں الحسن و سب سے زیادہ پیار مجھے حسن اور حسین سے ہے۔ اور کائنات کیا کیا فرماتے ہیں، یاد رکھنا الحسن والحسین ہما ریحانتیہ فی الدنیا، دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر تم خوشبو مصطفیٰ سونگنا چاہتے ہو، اگر تم خوشبو مصطفیٰ سونگنا چاہتے ہو تو میرے حسن اور حسین کو سونگ لو، یہاں سے خوشبو مصطفیٰ مل جائے گی۔ اور ایسے نہیں بلکہ سرکار نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ سرکار فرماتے ہیں جنت الفردوس کے نوجوانوں کی سرداری کا جھنڈا میرے حسن اور حسین کے ہاتھ میں ہوگا۔ اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ جو بندہ آج سے بھی 1400 سال پہلے پتہ نہیں قیامت کب آئے گی، پتہ نہیں کب آئے گی، اللہ بہتر جانتا ہے، اگر لاکھوں سالوں کے بعد جو بندہ آج سے 1400 سال پہلے وہ قیامت کے اندر کی خبر دے رہا ہے، اسے اتنا پتہ ہے کہ قیامت کے روز جنت الفردوس کے اندر سارے کے سارے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں سرداری کا جھنڈا میرے حسن اور حسین کے ہاتھ میں ہوگا۔ اوے جو قیامت کی خبر دے سکتا ہے وہ کل کی خبر نہیں دے سکتا۔ یہ لوگوں کی خام خواہ کی فضول باتیں ہیں، کسی کو کل کا پتہ نہیں ہے۔ اوے بتانے والا وہ ہو۔ اب یہ چھوٹے سے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں باپ کی گود میں، اگر بابا انہیں 2 دونی 4 4 دونی 8 5 دونی 10 پہاڑا سکھاوے گا، بچے نو آوے گا کہ نہیں آوے گا؟ بچے نو آوے گا، انہوں پورنے پا کے دسے گا ال بے پے تے ٹے سے کیویں لکھنے، انہوں آوے گا کہ نہیں آوے گا؟
اور وجہ کیا ہے؟ اس بچے کی نسبت اپنے باپ سے ہو گئی، اپنے استاد سے ہو گئی ہے، اور جب یہ اپنے استاد سے نسبت ہو جائے، اسے الف لکھنا آ گیا، نسبت استاد سے ہوئی، جب استاد سے نسبت ہوئی بے لکھنا آ گیا اور نسبت استاد سے ہوئی، اور یہاں پر صاد ضاد لکھنا آ گیا، نسبت استاد سے ہوئی، اور 2 4 6 10 کا پہاڑا آ گیا۔ اور یارو یہ بندہ جو استاد بنا ہے، دنیا کا استاد ہے، وہ فرماتا ہے علمک ما لم تکن تعلم، او میرے محبوب تو میرا شاگرد ہے، میں تیرا استاد ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر۔ یارو جس حسن حسین کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے حیدری کے نعرہ سے یاد آیا، حضرت امام علی مقام اپنے دونوں شہزادوں کی تعریف ایک دن کرنے لگے، فرماتے ہیں الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس۔ اچھا میں آپ پر بڑا خوش ہوں، میں ترجمہ ابھی نہیں کرتا، سبحان اللہ انشاءاللہ تھوڑی پہلے آ جانا ہے، آپ کو سمجھ کیا آتی ہے، یہ آپ کو پتہ ہے، اللہ آپ کو اور برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس، فرماتے ہیں کہ سینے سے لے کر سر تک میرا حسن وہ آمنہ کے لال کا نقشہ پیش کرتا ہے، والحسین اشبہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیما دونہ، اور سینے سے لے کر پاؤں کے آخری حصے تک اگر کوئی نقشہ مصطفیٰ دیکھنا چاہتا ہے تو میرے حسین کو دیکھ لے۔ اور یہی وجہ ہے جب پیارے حسن اور حسین وہ چلے آ رہے ہوتے تھے تو وہاں پر کھڑے ہوئے صحابہ اکرام دور سے دیکھ کر فرماتے تھے وہ دیکھو نقشہ مصطفیٰ آ رہا ہے، وہ دیکھو نقشہ مصطفیٰ آ رہا ہے۔ یارو یہ ہے نسبت، حضور کے ساتھ نسبت ہے، اور یہ نسبت بھی ایسی۔ ابو عبد محمد فاسی ایک بندے کا نام ہے، مدینہ منورہ کا رہنے والا، اسے اہل بیت اطہار سے وہ چڑ پیدا ہو، بندوں کو پیدا ہو جاتے ہیں، کوئی کیڑے ہوتے ہیں بندوں کو چمٹ جاتے ہیں، بس اہل بیت سے دور ہو گئے۔ اب ذرا غور کرنا، اہل بیت سے دور ہو گئے، عالم دین وہ خود لکھتے ہیں، کہتے ہیں جب میں روضہ شریف کے سامنے لیٹا، نیند آ گئی تو خواب میں کائنات کے آقا جلوہ افروز ہو گئے، اور آ کر فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بتا تو میرے خاندان والوں سے ناراض رہتا ہے؟ کہتے ہیں جی حضور اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے عادتیں ایسی ہیں، ان کی عادتوں کی وجہ سے، ان کے عمل کی وجہ سے میں ناراضی، اور میرے کو ان کے اہل بیت کے ساتھ کوئی ذاتی طور پر کوئی رنجش نہیں۔ خود کہتے ہیں سرکار نے پلٹ کر فرمایا مجھے یہ بتا اگر کوئی کام غلط کرتا ہے تو کیا اس کا نسب ختم ہو جاتا ہے؟ سادہ سی بات ہے، چودھریاں دا منڈا کوئی ہینکی پھینکی کر لے چودھری نہیں رہندا، کوئی ارائیاں دا منڈا کوئی ذرا گڑبڑ کر لوے وہ ارائی نہیں رہندا۔ ذرا غور کرنا، پھر غور کرنا، اور مغلوں کا بچہ کوئی گڑبڑ کر لیتا ہے کیا اس کی مغلیت ختم ہو گئی؟ مغل رہتا ہے، چودھری رہتا ہے، مار رہتا ہے، اور جو خانوادہ مصطفیٰ سے تعلق رکھتا ہے یاد رکھنا کہ عمل اس کا جیسا بھی ہو جائے وہ پھر بھی سید رہا کرتا ہے۔ کبھی یہاں کسی سے نفرت نہ کرنا کہ یہاں پر یار یہ تو یہ ایسے حرکتیں کرتا ہے۔ سرکار نے فرمایا مجھے یہ بتا کہ نسب ختم ہو جاتا ہے؟ جی نہیں، نسب تو ختم نہیں ہوتا، فرمایا پھر یاد رکھ وہ میرے نسب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور یارو اتنا
اتنا بڑا کام. راستے میں آتے ہوئے مجھے بیٹا جی عابد میاں کہہ رہے تھے جی 1000 کے قریب کتابیں, جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے نا اس کا ذکر کرتا ہے. 1000 کتابیں ایسے ہی نا, 1000 کتابیں جی تحفہ ملا تھا. میں بڑا خوش ہوا. اور جی یہ گاؤں والے انہوں نے آپ کی تعریف, جی گاؤں والے اچھے لوگ ہیں. میں سمجھا کہ بھئی اچھا ہے کہ کوارڈینیشن ماشاءاللہ اچھی ہے. بڑا خوش ہوا. بھئی جس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہی پیش کرتا ہے نا. اب آؤ ذرا, سونار سے بات کرو گے وہ سونے کی بات کرے گا, لوہار کے ساتھ بات کرو گے وہ لوہے کی بات کرے گا, ترخان کے ساتھ, بڑھئی کے ساتھ, کارپینٹر کے ساتھ بات کرو گے وہ لکڑی کی بات کرے گا. آپ ڈرافٹس مین کے ساتھ بات کرو گے وہ نقشے کی بات کرے گا. آپ معمار سے بات کرو گے وہ تعمیر کی بات کرے گا. آپ نان بائی سے بات کرو گے وہ روٹی کی بات کرے گا. آپ حلوائی سے بات کرو گے وہ مٹھائی لے کر آ جائے گا. اب ذرا غور کرنا, نان بائی سے بات کی وہ روٹی لے کر آ جاتا ہے, حلوائی سے بات کرو وہ مٹھائی لے کر آ جاتا ہے, اور معمار سے بات کرو وہ تعمیر لے کر آ جاتا ہے, ڈرافٹس مین سے بات کرو وہ نقشہ لے کر آ جاتا ہے, کسی شربت والے سے بات کرو وہ شربت لے کر آ جاتا ہے. او یارو آؤ, آج عجیب بات ہے, ذرا غور کرنا کہ آمنہ کا لال کیا لا رہا. ہر ایک اپنی اپنی پروڈکٹ پیش کرتا ہے. اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا محبوب یہ تیری باتیں ماننے والے نہیں نجران کے پادری. نجران کے پادری تیری بات نہیں مانتے, انہیں مبالغے کا چیلنج کر دو. فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اے میرے نبی اعلان کرو نا, یہ نجران کے پادری ہیں تمہارے دلائل نہیں مان رہے, انہیں کہو اب مقابلہ میدان میں ہوگا, مگر تم اپنی پیداوار لے کر آؤ, میں اپنی پیداوار لے کر آتا ہوں. ہم اپنے بچے لے کر آتے ہیں, تم اپنے بچے لے کر آؤ. ہم اپنی عورتیں لے کر آتے ہیں, تم اپنی عورتیں لے کر آؤ. ہم اپنی ذات لے کر آتے ہیں, تم اپنی ذات لے کر آؤ. نجران کے پادری سامنے پہلے آ گئے, بڑے خوش تھے کہ ابھی تک محمد نہیں آیا. کچھ دیر کے بعد آمنہ کا لال چلا رہا ہے. اب ذرا غور کرنا کہ اس کی پروڈکٹ کیا ہے, وہ پیش کیا کرتا ہے. ایک طرف اتنا سا بچہ, دوسری طرف دوسرا چھوٹا سا بچہ, ایک کو حسن کہا جاتا ہے دوسرے کو حسین کہا جاتا ہے. آگے بڑھ رہے ہیں اور وہاں دیکھا کہ ایک کوئی خاتون بھی ہے. بے خاتون کون ہے؟ یہ خاتون جنت ہے, یہ جنت کی خواتین کی اماں ہیں, ہماری ماں ہیں. اور یہ کڑیل جوان کر رہے ہیں, وہ اسے حیدر کرار کہا جاتا ہے. یہ میرے مصطفیٰ کی کل پونجی تھی. اللہم ہاؤلائی اہل بیتی, میرے اللہ میں نے اپنے اہل بیت تیری بارگاہ میں پیش کر دیے ہیں. او یہ ہے نسبت. جب نسبت ہوتی ہے, ربط ہو جاتا ہے, تو پھر معمولی نہیں رہتا, معمولی بندہ نہیں رہتا. اب دیکھیے کہ یہاں پر مجھے ایک اور بات یاد آ گئی. اللہ فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. خبردار یاد رکھنا کہ میرے نبی کی بولنے کو, لا تجعلوا دعاء الرسول, میرے نبی کے بلانے کو عام بلانے جیسا نہ سمجھنا. تم نماز پڑھ رہے ہو, نفل پڑھ رہے ہو, تمہاری اماں بلائے, بھئی نفل توڑ کر چلے جاؤ, کوئی بات, آج بھی نفل توڑ کر چلے جاؤ, اماں بلا رہی ہے. فرض پڑھ رہے ہو, اماں بلا رہی ہے, بھئی اب نہیں. فرض پڑھ رہے ہو نا, فرض پڑھ رہے ہو. اگر تم فرض پڑھ رہے ہو اور پڑھ بھی رہے ہو نہایت انہماک کے ساتھ, رو رو کر فرض پڑھ رہے ہو, رکوع کر رہے, سجدے کر رہے ہو, اور ادھر سے بلائے آمنہ کا لال,
اللہ فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، نسبت بدل گئی، وہ پہلے نسبت اور تھی۔ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو، قیام کی حالت ہے، قیام کو چھوڑ دو، رکوع کی حالت ہے، رکوع کو چھوڑ دو، تم سجدے میں ہو، تم سجدے کو چھوڑ دو، سیدھا دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ۔ اب جو آمنہ کا لال کہے جاؤ میاں بازار میں چلے جاؤ، وہ کہے جاؤ مرغزار میں چلے جاؤ، وہ کہے کہ سودا لے کر آؤ، تم سودا لے کر آ جاؤ، اور سارا چیزیں وہاں رکھ کر پھر دوبارہ جتنی نماز پڑھ چکے ہو اس سے آگے والی نماز پڑھنا شروع کر دو، پہلی بھی قبول ہے، دوسری بھی قبول ہے۔ آپ کہیں گے یہ کہاں سے نکل آیا ابھی؟ باتیں بھی کرو نماز بھی قبول۔ اور صحیح بخاری کو اٹھاؤ، بخار کو پڑھو، بخار سے نہ پڑھو، پیار سے پڑھو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے دور کا 4 پڑھنی تھی، زور کی 2 پڑھی، سلام پھیر دیا، کھڑے ہو گئے۔ عرض کی حضور نماز کے اندر کمی آ گئی؟ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ حضور اپنے 2 رکعت پڑھی ہیں۔ اب ذرا غور کریں، صحابہ بھی باتیں کر رہے ہیں، سرکار بھی باتیں کر رہے ہیں، مگر ہوا کیا ہے؟ سرکار اسی طرح سے آئے، 2 پہلی رکعت، 2 اور پڑھ دی، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں 4 مقبول ہو گئی۔ یہ نسبت ہے۔ وَلَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا۔ اللہ فرماتا ہے خیال کرنا، بے حرمتی نہ کر بیٹھنا۔ چند چیزوں کا ذکر، خبردار بدتمیزی نہ کر بیٹھنا، بدتمیزی نہ کر بیٹھنا۔ خدا کی قسم آج ایک بندہ، تو مولانا آپ کے بھی سننے والی بات، جامعہ میں ایک آیا پرانا طالب علم، رو رہا تھا۔ رو کس بات پر رہا تھا؟ کہتا جی میں نے ایک استاد کی نافرمانی کی تھی اور میں آج تک سزا بھگت رہا۔ یہ آج کی بات ہے۔ آج یہاں زور کے بعد میں بیٹھا دفتر میں، وہاں پر درسگاہ میں، تو وہ آج یہ بندہ کہہ رہا تھا، اور میں نے کہا دیکھ اس کے والد صاحب بیمار ہیں، ان کو وسیلہ بناؤ اور استاد سے معافی مانگو، اگر وہ راضی نہ ہو تو پھر میں درمیان میں آؤں گا۔ تو میں نے کہا کہ وہ کافی دور سے آیا تھا۔ اب غور کرنا، بدتمیزی نہ کرنا۔ تو دیکھو تمیز جب بندہ کرتا ہے نا، بندہ اپنی اماں کے سامنے بیٹھ جائے، اپنے بابے کے سامنے بیٹھ جائے، یہ نسبت۔ اچھا، ما من رجل ينظر الى وجه ابويه ينظر الى وجه ابويه نظرة رحمة كتبت له حجة مقبولة مبرورة۔ اور فرمایا کہ جو شخص اپنی اماں کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، اپنے باپ کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، اور سامنے بیٹھ کر بس اور کچھ نہیں کرتا، تکتا رہتا ہے، اپنی ماں کو دیکھتا ہے، نسبت ہو گئی ماں سے اور نسبت ہو گئی باپ سے، تکتا رہے، بدتمیزی نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں کرتا۔ یاد رکھنا کہ اگر وہ 1000 مرتبہ محبت کی نظر سے ماں کو دیکھتا ہے، باپ کو دیکھتا ہے، رب ذوالجلال 1000 مقبول حجوں کا ثواب اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ یہ نسبت ہے۔ کسی کو دیکھتے رہو کچھ نہیں ہوگا، لیکن ماں کو دیکھو گے، باپ کو دیکھو گے، اگر 1,00,000 مرتبہ بھی دیکھو گے، 1,00,000 مقبول حجوں کا ثواب نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی توہین نہ کرنا، ولا الشہر الحرام، حرمت والے 4 مہینے ان کی بے حرمتی نہ کرنا، ولا الہدیہ، وہ جانور جو رب کی بارگاہ میں ذبح ہونے کے لیے مینا میں جا رہا ہے اس کی بھی بے حرمتی نہ کرنا۔ یا اللہ وہ تو جانور ہے، فرمایا اس کی بے حرمتی نہ کرنا، چونکہ قربان ہونے کے لیے میری بارگاہ میں جا رہا ہے۔ بندہ ذرا سکتے میں آتا ہے، رب فرماتا ہے تم جانور کی بات کرتے ہو، بسم اللہ، اور تم جانور کی بات کرتے ہو، اوے جانور کے گلے کی گانی، ذرا غور کرنا، یہ نسبت ہے۔ جانور کے گلے کی گانی، جانور کے گلے کا ہار، جانور کے گلے کی رسی، اللہ رب العزت فرماتا ہے خبردار
جو جانور جو میری بارگاہ میں ذبح ہونے کے لیے جا رہا ہے اس کا بھی احترام کرنا، اور صرف اسی کا احترام نہیں بلکہ جو اس کے گلے کے اندر رسی پڑی ہوئی ہے اس کا بھی احترام کرنا۔ یارو یہ کوئی بات، اس کی بھی یہاں پر اس کا بھی احترام کرنا۔ بلا آمین البیت الحرام، اور جو بیت اللہ کا طواف کے لیے جا رہے ہیں وہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں، جو ان کا بھی احترام کرنا۔ اور نسبت بدل گئی نا۔ اور اس بات کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ یہ نسبت ہے جب مؤذن چھیڑتا ہے سلسلہ تکبیر کا، جب مؤذن چھیڑتا ہے سلسلہ تکبیر کا، تیر جاتا ہے فضاؤں میں لہو شبیر کا۔ دین کی بنیاد جو اپنے سروں پر رکھ گئی، سیکھ لو اس آل پیغمبر سے ڈھب تعمیر کا۔ اس سے پوچھو مر کے ہو جاتے ہیں زندہ کس طرح، ان سے پوچھو مر کے ہو جاتے ہیں زندہ کس طرح، گھونٹ ڈالا جس کی شہرگ نے گلا شمشیر کا۔ گرتے گرتے بھی سہارا دے گیا اسلام کو، گرتے گرتے بھی سہارا دے گیا اسلام کو، آخری ہچکی سے کام اس نے لیا شہپیر کا۔ صبر کی ضربیں لگا کر زید کے فرزند نے توڑ ڈالا ہلکا ہلکا ظلم کی زنجیر کا۔ اے میرے قرآن پڑھنے والوں اس کو بھی پڑھو۔ اب ذرا غور کرنا، اے میرے قرآن پڑھنے والوں اس کو بھی پڑھو، ایک صحیفہ یہ بھی ہے قرآن کی تفسیر کا۔ اللہ جل جلالہ بے پناہ رحمتوں اور برکتوں سے سرفرازی عطا فرمائے، اور ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خانوادہ اور بطور خاص حسنین کریمین سے آپ کی شخصیتوں سے استفادہ کی توفیق بخشے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب